امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے، اور رپورٹ جو ہے یہ ایک اینول تھریٹ اسیسمنٹ ہے. مجھے نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان's لانگ ہسٹری آف سپورٹنگ اینٹی ملیٹنٹ گروپس ان انڈیا، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی ایک لمبی ہسٹری ہے کہ وہ اینٹی انڈیا ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرتا ہے. Because we do have a credible information that the hostile intelligence agencies are working behind them, they are supporting them, they are providing them the equipment, the funding, the necessary funding required to fight this kind of war. So unless there is a foreign support to these locals, they cannot sustain for long this insurgency. سے لوگ تو پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہی کہا جاتا ہے، یعنی جو ایلیگیشنز لگتی ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ پاکستان سے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے ایسے ملیٹنٹس گروپ ہیں جو کہ اینٹی انڈیا ہیں اور اینٹی بھارت ہیں، ان کو پاکستان میں سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ بات بھی جو ہے اس رپورٹ میں بتائی گئی ہے. This is an annual threat assessment by the American intelligence. It's usually for the State Department, and this assessment, it concludes that under Prime Minister Narendra Modi, India is more likely to use military force to respond to any real or perceived, as it says, threats of militancy or militant attack from Pakistan. تو آرزو یہ دیکھیں، جب تک میں سمجھتا ہوں مودی صاحب نے بھارت کو سب سے بڑا جو تحفہ دیا ہے وہ نیشنلزم کا دیا ہے، سب سے بڑا تحفہ. نیشنلزم کے بغیر نیشنز کینٹ سروائیو وداؤٹ نیشنلزم. پتہ نہیں آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے. انڈیا پاکستان کے حوالے سے وہ پھر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جو پاکستان دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر ولنگنیس ہے کہ ہم نے صرف ملٹری فورس کے ذریعے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. جے ہند دوستوں یو ایس کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک گلوبل پریس ریلیز جاری ہوئی، جس میں دوستوں یو ایس اے کی طرف سے رپورٹ ہے کہ پاکستان اس سمے اگر آتنکوادیوں کو کہیں فنڈت کر رہا ہے، آتنکوادیوں کو کہیں بھیج رہا ہے آتنک پھیلانے کے لیے، تو صرف اور صرف بھارت میں، اور لگاتار فنڈنگ کو بڑھا رہا ہے. جیسے جیسے آئی ایم ایف سے ایڈ مل رہی ہے پاکستان کو، چائنا سے لون مل رہا ہے، پاکستانی آتنکوادیوں کی فنڈنگ بڑھاتا جا رہا ہے. یہ یو ایس اے کی رپورٹ ہے. اور دوستوں یو ایس اے نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے بہت ایکٹیولی ان سبھی آتنکوادیوں کو نیوٹرلائز کیا ہے، ملٹری سپورٹ کی وجہ سے اور ہر طریقے سے بھارت نے پاکستانی آتنکوادیوں کو، فنڈت آتنکوادیوں کو نیوٹرلائز کیا ہے. ایون دو یو ایس اے نے یہ بھی کہا کہ ایک بار نہیں کئی بار بھارتی سینا نے پاکستانی سیما میں جا کے آتنکوادیوں کو ایلیمنیٹ کیا. یو ایس اے کی رپورٹ ہے. اور دوستوں یو ایس اے نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان لگاتار ایسے ایکٹیویٹیز جاری کرتا رہتا ہے، لگاتار کرتا رہتا ہے، تو بھارت ایک وائڈ، ایک میسیو آرمی ایکشن لے سکتا ہے، ملیٹریلی ایکشن لے سکتا ہے پاکستان کے ان ملیٹنٹ اور آتنکوادی گروپوں پر. یہ یو ایس اے کی رپورٹ ہے، اور پوری دنیا میں یو ایس اے نے ایک بار پھر سے پاکستان کو ایکسپوز کیا کہ پاکستان ابھی بھی آتنکوادیوں کو فنڈنگ over the Kashmir issue and cross-border terrorism emanating from Pakistan. In the backdrop of this, now the intelligence report from the United States points out. بلکہ بہت سے لوگ تو پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہی کہا جاتا ہے، یعنی جو ایلیگیشنز لگتی ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ پاکستان سے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے ایسے ملیٹنٹس گروپ ہیں جو کہ اینٹی انڈیا ہیں اور اینٹی بھارت ہیں، ان کو پاکستان میں سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ بات بھی جو ہے اس رپورٹ میں بتائی گئی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اس رپورٹ کو لے کر جو ہے وہ پاکستان میں لوگ جو ہے بہت زیادہ سیریس نہیں ہیں، اس چیز کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا، اور آپ نے ہو سکتا ہے وہ رپورٹ بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہو، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر ویسے میرے خیال ہے ویڈیو بھی بنائی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ نے وہ بھی دیکھی ہو. لیکن اس میں بتایا یہی گیا اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان میں بہت سے ایسے ملیٹنٹس گروپس ہیں جو کہ اینٹی بھارت ہیں، اور وہ بھارت کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے یا وہاں کسی قسم کے اٹیکس وغیرہ کرنے کے لیے. اور یہ چیز بھارت بہت دنوں سے، بہت ٹائم سے جو ہے بھارت جو ہے یہ بات کہتا جا رہا ہے پاکستان کو، لیکن پاکستان اس کے اوپر کوئی خاص کارروائی کرتا ہوا، کوئی خاص ایکشن لیتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اب یہ بات اب امریکہ نے بھی کہہ دی ہے، یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ نے بھی کہہ دی ہے، ورنہ جب بھارت کہتا تھا تو پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں، ہم تو
لیکن اب جب یہ بات جو ہے وہ ایک طرح سے یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ میں آ گئی ہے تو بھارت کے بارے میں اور پاکستان کے لیے جو کہا گیا ہے تو پاکستان کے لیے انکار کرنا یقیناً مشکل ہوگا. ایک بات اور کہی جا سکتی ہے پاکستان کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ بھارت جو ہے اس کی بہت زیادہ اکانومی جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے, آگے بھی بڑھ رہے ہیں, تمام گلف کنٹریز بھی بات کر رہی ہیں, یورپین کنٹریز بھی بھارت کے ساتھ اپنے ٹرمز کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی طرح سے پریشرائز کر کے یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ میں پاکستان کا نام لینے میں یا پاکستان کا نام ایڈ کروانے میں کامیاب ہوا. یہ پاکستان کی طرف سے بالکل کہا جا سکتا ہے, اور ہم لوگ ہمیشہ یہی کرتے رہے. پاکستان کے اوپر جب جب الزام لگا تو کہیں نہ کہیں سے بھارت کا نام جوڑا گیا, اور اس کے بعد پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس بات کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں, اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ بھارت کے دباؤ میں آ کے, بھارت کے انفلوئنس میں آ کے ہی جو ہے دوسری کنٹریز ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھارت نے کئی بار جو الزامات لگائے ان میں بہت الزامات جو تھے یا بہت ایلیگیشنز جو تھیں وہ پاکستان کے اوپر ٹھیک بھی لگی تھی. پاکستان کو خود بھی ان چیزوں کا نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے, فائدہ کوئی خاص نہیں ہوا ہے. یہ بات آپ جنرل پرویز مشرف کی بک میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بات آپ جنرل پرویز مشرف اور کئی دوسرے ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی ہوں, چاہے پولیٹیشنز ہوں, چاہے اینالسٹ ہوں, ان کی ویڈیوز میں بھی آپ ان کے آرٹیکلز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جنرل پرویز مشرف نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان نے ملیٹنٹس گروپ کو جو ہے یا گروپس کو جو ہے بالکل سپورٹ کیا ہے, بنایا ہے. نہ صرف یہ کہ اس سے بھارت میں بلکہ افغانستان اور دوسری کنٹریز کے نام بھی انہوں نے لیے تھے کہ جس میں جا کر ان کو بھیجا جاتا ہے ان جہادیوں کو بنا کے, اور پھر ان دوسری کنٹریز میں جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ اور اٹیکس بھی کروائے گئے. یہ بات جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف رہ چکے, ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے پرویز مشرف کا کہنا تھا, جس کی کہ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی بک جو ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے. مگر بات ساری یہ کہ پاکستان نے اس بات کو کبھی بھی مانا نہیں, چاہے اپنی ہی کنٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات کیوں نہ کریں. پاکستان نے ہمیشہ انکار کیا اور کہا کہ نہیں جی ہم تو بڑی پیس لونگ کنٹری ہیں, ہمارے یہاں سے تو نہ کوئی جہادی بنے, نہ ہم نے کوئی ملیٹنٹس گروپ بنائے ہیں, نہ انہیں سپورٹ کیا ہے. سوال پوچھنا چاہتا ہوں, امریکہ ہمارا ایک میجر نان نیٹو الائے رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں, لیکن the question is that why the world is saying کہ جی پاکستان has a long history of supporting anti-India militant organizations. یہ کیا لاجک ہے اس میں؟ کیا پاکستان نے کنٹینیوسلی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہم کشمیر ایشو کو یا بھارت کے حوالے سے صرف ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اینڈ مورل سپورٹ کرتے ہیں اور ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کو سپورٹ نہیں کرتے؟ دنیا کیوں پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کی؟ جانے بھی آپ دیں, پیسہ بھی آپ کا لگے, کیا ہم نے کبھی سوال کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں اس سوال کو جو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, بٹ دا پوائنٹ ہیئر از, جس چیز کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم نے دنیا کے ساتھ مل کے, ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی. دنیا نہیں مانتی, دنیا صرف اتنی مانتی ہے وہ جو آدھی لڑی ہوئی ہے, باقی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ادھر تو آپ لگے ہوئے ہیں. انڈیا کا نیریٹو اس وقت مضبوط ہے, کیوں نہ وہ مانے دنیا. سو جو یو ایس انٹیلیجنس رپورٹ ہے وہ بیسیکلی کیا رپورٹ ہے؟ یہ جو تھریٹ اسیسمنٹ ہے یہ کیا ہے؟ وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں, وہ ایبسلیوٹلی وہی زبان ہے جو ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں. سو میں تو سمجھتا ہوں کہ کیا ہم امریکن اتھارٹیز پہ بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دنیا سے بات نہیں کر سکتے کہ کیا ہم کر رہے ہیں یا ہم نے کیا کیا ہے؟ یا ہمارا اب اس میں دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہم یوزنگ دس ایز اے پرابلم, ایز اے ٹول نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کشمیر میں, جو کہ حقیقت ہے وہ ہمیں تو نہیں, ہماری اور سے پہلے فیصلے لیے گئے ہوئے ہیں. سو اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی سٹوری بھی نہیں دنیا کو سنا سکے, پھر ہمارے اوپر لیبل لگ گیا جی یہ گڈ طالبان, بیڈ طالبان, اس طرح کی چیزیں. اب کوشچن آتا ہے کہ جی یہ جو انڈیا اور چائنا کا جو